سورہ انعام کی آیت نمبر 54 اور 55 ہے۔ اللہ جل مجدہ الکریم نے ارشاد فرمائے وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا، حبیب جب آپ کے پاس وہ لوگ حاضر ہوں جو ہماری آیتوں پہ ایمان رکھتے ہیں، فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، تو آپ فرما دو کہ تم پر سلام ہو۔ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ، اللہ نے اپنی ذمہ کرم پر رحمت کو لازم کر لیا ہے۔ اللہ پہ کوئی چیز لازم نہیں ہوتی، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اللہ نے خود اپنے ذمہ کرم پہ لی ہوئی ہیں، جیسے رزق پہنچانا، گنہگار معافی مانگتا ہے تو اس کو معاف کرنا، تو اللہ نے اپنے ذمہ کرم پہ رحمت کو لیا ہے، رحمت کو لازم کیا ہے۔ انہ من عامل منکم سوءا بجہالۃ، کہ تم میں سے جو کوئی بھی نادانی سے گناہ کر لے، ثم تاب من بعدہ، گناہ کے بعد توبہ کر لے، وَأَصْلَحَ، اور اپنے معاملات کو سنوار لے، فَأَنَّهُ غَفُورٌ الرحیم، تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ، ہم یوں ہی آیتوں کو تفصیل سے بیان کرتے ہیں، لِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ، تاکہ جو مجرموں کا رستہ ہے وہ بھی ظاہر ہو جائے اور واضح ہو جائے۔ اس آیت کا شان نزول ایک تو وہ ہے کہ جو غریب صحابہ کرام کو نبی علیہ السلام کے در انور سے دور کرنے کے لیے مالدار کفار نے تمنا کا اظہار کیا اور کہا کہ آپ ان غریب صحابہ کو اپنی بارگاہ سے دور کریں تو ہم بھی آپ کی بارگاہ میں بیٹھیں گے۔ اور ایک شان نزول یہ ہے، امام راضی نے تفسیر کبیر میں لکھا کہ یہ جو آیت ہے یہ ان صحابہ کرام کے بارے میں نازل ہوئی جو صفہ کے اندر پڑھتے تھے۔ صفہ کے اندر جو صحابہ پڑھتے تھے ان کی تعداد 70 تھی، اور ایک روایت کے مطابق 700 تھی۔ وہ صحابہ کرام جو صفہ میں پڑھتے تھے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں ان کا منتظم تھا، ان کا انتظام کیا کرتا تھا۔ صحیح بخاری میں موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دن مجھے بھوک نے نڈال کر دیا، فرماتے ہیں میں رستے میں کھڑا ہو گیا تو میں نے باری باری حضرت ابو بکر و عمر سے ایک آیت کا مطلب پوچھا کہ جس سے نتیجتاً یہ بات نکلتی تھی کہ غریبوں کو کھانا کھلانا یہ باعث خیر اور باعث اجر ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں مراد میری یہ تھی کہ مجھے یہ کھانا کھلا دے، مجھے تو بڑی شدت کی بھوک لگی ہے، لیکن میں نے صراحتاً انہیں کہا نہیں تھا۔ اتنے میں وہ چلے گئے، لیکن انہوں نے آیت کا مطلب تو بتایا، لیکن میری جو مراد تھی وہ نہ بتائی، وہ مراد میری پوری نہ کی۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اتنے میں نبی پاک علیہ السلام آئے، نبی علیہ السلام نے میری اندر کی مراد کو جان لیا، میرا بازو تھاما تو جا کر فرمانے لگے عائشہ گھر میں کوئی چیز ہے؟ عرض کیا کہ ہمسایوں کی جانب سے دودھ آیا ہے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام مجھے فرمانے لگے یہ دودھ کا پیالہ لے جاؤ، اپنے ساتھیوں کو جا کے پلاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ مجھے تو پیاس بڑی لگی تھی، بھوک تو مجھے لگی تھی، لیکن نبی علیہ السلام فرمانے لگے پہلے اپنے ساتھیوں کو جا کے پلاؤ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے اپنے ساتھیوں کو جا کر پلایا، 70 کے قریب صحابہ کرام نے دودھ کا پیالہ پیا، لیکن دودھ ویسے ہی تھا جیسے پیالے میں لے کے آیا تھا۔ نبی پاک علیہ السلام فرمانے لگے ابو ہریرہ تم پیو۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے پیٹ بھر کے پیا، اور آخر پہ جو تھا وہ نبی پاک علیہ السلام نے نوش فرما لیا۔ فرماتے ہیں اتنے صحابہ کے پینے کے باوجود بھی دودھ ختم نہ ہوا۔ صفہ کے اندر جو صحابہ پڑھتے تھے وہ گھر بار کو چھوڑ کر ہر چیز کو خیر آباد کہہ کے نبی پاک علیہ السلام کے دین کو ترجیح دے کر وہ دین کے لیے دن رات کوشاں رہتے تھے، وہ دین ہی پڑھتے تھے، تو گویا وہ دین کے طالب علم تھے۔ جو دین کا طالب علم ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صفہ کے صحابہ کے بارے میں فرمایا تھا وَأَهْلُ الصُّفَّةِ أَضْيَافُ الْإِسْلَامِ، صفہ والے اسلام کے مہمان ہیں۔ تو جو دین پڑھتا ہے وہ اسلام کا مہمان ہے، جو دین پڑھتا ہے وہ نبی پاک علیہ السلام کے دین کا مہمان ہے۔ تو جو دین کے مہمانوں کی خدمت کرے گا میرے آقا علیہ السلام کی نظر رحمت بھی اس کو ملے گی، حضور علیہ السلام کی کرم نوازی بھی اس بندے پہ ہوگی جو اسلام کے مہمانوں پہ خرچ کرے گا۔ دمشق کے اندر ایک قبرستان ہے، دہدہ نامی قبرستان۔ اس قبرستان کے اندر یا تو علماء لیٹے ہیں، یا حفاظ لیٹے ہیں، یا اولیاء لیٹے ہیں۔ اس قبرستان کا جو گورکن ہے وہ کہتا ہے کہ ایک دن میں نے دیکھا کہ ایک جنازے کو عورت لے کے آ رہی ہے۔ وہ گورکن کہتا میری حیرت کی انتہا نہ رہی، آج تک کوئی جنازہ عورت لے کے نہیں آئی، یہ منظر کیسا ہے کہ ایک جنازہ عورت لے کے آ رہی ہے؟ جنازے میں لوگ بھی بڑے تھوڑے تھے۔
وہ گورکن کہتا ہے کہ میں قبر کے اندر اترا تاکہ میں میت کو پکڑوں اور قبر کے اندر رکھوں۔ گورکن کہتا ہے کہ جس وقت مجھے میت پکڑائی تو کیا ہوا کہ کوئی آنے والا آیا اور کہتا میت ہمارے حوالے کرو، اور جب میں نے غور کیا تو قبر جہاں تک میری نگاہ جاتی تھی وہاں تک وسیع ہو چکی تھی۔ وہ کہتے ہیں میں سنبھل نہ سکا، میں گھش کھا کے گر پڑا۔ مجھے جب ہوش آیا تو میرے پاس کوئی نہیں تھا، سارے اپنی اپنی جگہوں پہ جا چکے تھے۔ لیکن وہ غور کر کہتا ہے میں بڑا حیران، میں بڑا سوچتا رہا مولا یہ ماجرا کیا ہے، لیکن خیر کوئی تھا نہیں میں جس سے پوچھتا۔ وقت گزر گیا، کہتے ہیں کچھ عرصہ کے بعد ایک اور جنازہ آیا، وہی عورت اس جنازے کو لے کے آ رہی ہے۔ میں بڑا حیران ہوا، گورکن کہتا ہے کہ یہ بھی ایک عورت جنازہ لے کے آ رہی ہے۔ کہتے ہیں حسب معمول میں قبر میں اترا تاکہ میت کو پکڑ کے میں اندر لٹاؤں۔ وہ کہتا ہے جب میں قبر کے اندر اترا تو پھر کوئی آنے والا آیا، کہا یہ میت ہمارے حوالے کرو، اور کہتا ہے میں نے دیکھی قبر اس کی بھی وسیع ہو گئی، لیکن پہلے کی بنسبت قبر کچھ کم تھی، جو پہلے زیادہ وسیع ہوئی اب کچھ کم وسیع ہوئی۔ البتہ میں بے ہوش نہ ہوا، میں سنبھلا رہا۔ میں نے عورت سے پوچھا پہلے جو جنازہ آیا وہ کون تھا اور یہ کون ہے؟ عورت کہنے لگی خیر ہے۔ اس نے کہا میں آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں گا، اگر تم مجھے بتاؤ پہلے جنازہ کس کا تھا اور اب کس کا ہے۔ عورت کہنے لگی پہلے جو جنازہ تھا وہ میرے بیٹے کا تھا، یہ بھی جنازہ میرے بیٹے کا ہے، لیکن فرق یہ تھا پہلا میرا بیٹا جو تھا وہ نبی پاک علیہ السلام کا دین پڑھتا تھا اور یہ میرا بیٹا اس کی مدد کرتا تھا۔ اس نے کہا پھر تمہیں مبارک ہو، جو بیٹا تمہارا دین پڑھتا تھا اس کی قبر تحت نگاہ وسیع ہو گئی، اور جو خدمت کرتا تھا خالی وہ بھی نہیں رہا، اللہ نے اس کی بھی قبر کو وسیع کر دیا۔ جو دین کے طالب علم ہے، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ اسلام کے مہمان ہیں، اور جو اسلام کے مہمانوں کی خدمت بھی کرتا ہے وہ بھی خالی نہیں رہتا۔ اگر کسی کے دو بیٹے ہیں، دونوں کند ذہن ہیں، اس نے سارا مال اپنے کند ذہن بچوں پہ ہی خرچ کرنا ہے۔ بہن کے بیٹے اگر غریب ہیں، بہن اپنے بیٹوں کو نہیں اگر پڑھا سکتی، اگر خرچہ وہ اٹھائے گا تو اللہ کی بارگاہ سے اجر وہ بھی پائے گا اور بڑا عظیم اجر پائے گا۔ اس لیے ہمارے معاشرے کے اندر کوئی ایسے لوگ ہوتے ہیں، کوئی ایسے نیک بچے ہوتے ہیں کہ جو بڑے باصلاحیت ہوتے ہیں، لیکن ان کے والدین ان کا خرچہ افورڈ نہیں کر سکتے۔ اگر ان دینی بچوں کو سپورٹ کیا جائے، ان کی مالی امداد کی جائے کتابوں کی صورت میں، ان کی فیسوں کی صورت میں، اور ان کے پیچھے ان کو سپورٹ کیا جائے، یہ عمل ایسا نہیں ہے کہ انسان خالی رہ جائے، اس عمل کا بھی اجر بارگاہ ربوبیت سے اس بندے کو ملتا ہے۔ اس وقت ہمیں ضرورت کیا ہے؟ اس وقت سب سے بڑی ضرورت ہمیں دینی مدارس کو تعمیر کرنے کی ہے۔ جب تک ہمارے معاشرے کے لوگ یہ نہیں سمجھتے دینی مدارس کی اہمیت کو، یاد رکھے تب تک کامیابیاں اور عروج ہمارا مقدر نہیں بن سکتا۔ ہماری عروج اور ہمارا جو کامیابیوں کا تعلق ہے وہ دینی مدارس کے ساتھ ہے۔ دیکھو جب تک دینی مدارس رہے، عروج پہ رہے، ہمارے اندر کمال رہا، اہل سنت و جماعت میں عروج رہا، جب تک دینی مدارس رہے، معاشرے کے اندر جہالت اور بے حیائی دندناتی نہیں تھی۔ جب سے ہم نے مدارس سے اپنا تعلق توڑا، مدارس کو سپورٹ کرنا چھوڑا، آج دیکھ لیں کتنے علماء ہیں کہ جو ہم سال بعد تیار کر رہے ہیں، کتنے ایسے حفاظ ہیں کہ جو ہم تیار کر رہے ہیں۔ آج ضرورت ہے دینی مدارس کو تعمیر کرنے کی، دینی مدارس بنانے کی۔ آج جو ہمارے مدارس بنے تھے وہ بھی بند ہوتے جا رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ہم نے اپنے دینی مدارس کو سپورٹ ہی نہیں کیا۔ ہم نے اپنا پیسہ قوالیوں پہ، میلے ٹھیلوں پہ تو لگایا، 5-5 لاکھ روپیہ کے دینی محفل پہ تو لگایا۔ محفل اسلام کا حسن ہے، لیکن صرف 5-10 لاکھ اس پہ نہیں لگنا۔ اب ہمارے ہاں رواج تو یہ ہے کہ محفل رکھ کے 10 عمرے کے ٹکٹ رکھے جاتے ہیں۔ اسی چودھری وڈیرے سیٹ سے پوچھا جائے کہ تو نے 10 عمرے کے ٹکٹ رکھے ہیں، کیا اپنے محلے کے مسجد کے امام کو بھی تو نے عمرہ کروایا ہے؟ یا اپنے محلے کے قاری صاحب کو تم نے عمرہ کروایا ہے؟ اللہ ماشاءاللہ نہیں کروایا ہوتا تو اگر وہ 10 عمرے کی ٹکٹ ایک محفل میں رکھ سکتا ہے تو سب سے پہلے امام کو ترجیح دیتا، اپنے محلے کے امام کو یہ اعزاز دیتا اور اسے کہتا ہے حضرت ہماری خواہش یہ ہے کہ ہم آپ کو عمرہ کرواتے ہیں لیکن ہماری ترجیحات اور ہیں۔ یہاں اگر عمرہ کروایا تو کتنوں کو پتا چلے گا؟ وہاں تو فلیکسیں بھی چھپیں گی، سوشل میڈیا پہ بھی جائے گا، پرنٹ میڈیا پہ بھی جائے گا، کتنے لوگ دیکھیں گے کہ فلاں صاحب نے 2 عمرے کے ٹکٹ رکھے، فلاں صاحب نے 10 رکھے۔ ہماری ترجیحات بدل گئی، ہماری ترجیحات میں اللہ ماشاءاللہ دنیا آ گئی۔ اب تو ہر کام نمود و نمائش کے لیے ہونے لگا۔
جب یہ کام اللہ کی رضا کے لیے ہوگا پھر اللہ کی رحمتیں ہمیں ملیں گی. اگر دنیا داری کے لیے ہم کام کریں گے تو یاد رکھیں جو ریاکاری کے لیے کام کرتا ہے تو فرمایا قیامت کے دن اللہ کہے گا جس کے لیے کام کیا تھا اسی کے لیے جا کر اسی سے صلہ مان. میں کل ہی پڑھ رہا تھا حضرت مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ مثنوی معنوی میں لکھتے ہیں کہ ایک بزرگ تھا, اس نے اسلام کا لبادہ اوڑا ہوا تھا, بڑی عبادت کرتا تھا لوگوں کو دکھلاوے کے لیے. وقت کے بادشاہ نے اس بزرگ کی دعوت کی. وہ جو بزرگ تھا بادشاہ کی دعوت پہ گیا, بادشاہ نے بڑے کھانے اس کے لیے سجائے. اس نے کھانا سارا کم کھایا. جب کھانا کم کھایا تو اٹھا تو بڑی لمبی نماز اس نے پڑھی. گھر میں آیا تو اتفاق ایسا ہوا کہ جب یہ بزرگ کھانا کھانے کے لیے گئے تو ان کا بیٹا بھی ساتھ چلا گئے. انہوں نے کھانا کم کھایا, نماز بڑی لمبی بادشاہ کے سامنے پڑھی. جب گھر میں آئے تو آ کر گھر والا سے کھانا مانگنے لگے. تو بیٹا کہتا ابا جی کھانا تو بادشاہ کے پاس آپ کھا کے آئے ہیں, اب کھانا آپ کیوں مانگ رہے ہیں؟ تو باپ کہنے لگا بیٹا میں نے بادشاہ کے پاس کھانا کم اس لیے کھاتا ہے کہ میری بزرگی کا وزن بڑھ جائے. بادشاہ کہ کیا بات ہے, اتنے کھانوں کے باوجود اس نے تھوڑا کھایا ہے, اور میں نے لمبی نماز اس لیے پڑھی تاکہ بادشاہ کو پتا چلے یہ بڑا نیک آدمی ہے کہ کھاتا کم ہے عبادت زیادہ کرتا ہے, کہ میری بزرگی کا وزن بڑھ جائے اس لیے کھانا دوبارہ مانگ رہا ہوں. تو بیٹا کہنے لگا ابا جی آپ اگر کھانا دوبارہ مانگ رہے ہیں تو کھانا دوبارہ کھائیں گے تو نماز بھی دوبارہ پڑھ لیں. کہا وہ کیسے؟ تو بیٹا کہنے لگا کہ اگر آپ بادشاہ کے سامنے ریاکاری کر کے تھوڑا کھانا کھائیں وہ دوبارہ کی حاجت ہے, تو نماز بھی ریاکاری کی قبول نہیں, اس کو بھی دوبارہ پڑھنے کی حاجت ہے. اگر آپ نے کھانا ریاکاری بن کے ریاکاری کر کے تھوڑا کھایا ہے اور وہ آپ دوبارہ کھا رہے ہیں تو آپ نے ریاکاری کر کے جو لمبی نماز پڑھی وہ بھی دوبارہ پڑھ لیں. بادشاہ کے دربار میں اگر ریاکاری نہیں چلی تو بادشاہوں کے بادشاہ کی بارگاہ میں ریاکاری کیسے چلے گی؟ یہاں تو ہے خلوص, اللہ کی رضا. اللہ کی رضا جب شامل حال ہوتی ہے پھر قدم قدم پہ اللہ کی رحمتیں اس بندے کو ملتی ہیں. تو آج اگر ہم اپنی دینی مدارس کو سپورٹ کریں, دین کے طلباء کو سپورٹ کریں, اور یہ وہ عمل ہے کہ جس کا صلہ ہمیں مرنے کے بعد میں ملے گا, تو اللہ فرماتا ہے حبیب یہ جو دین پڑھنے والے ہیں صفہ میں یہ آپ کے پاس آئیں تو آپ ان کو سلام کریں تو اللہ کے ہاں بھی ان کی کتنی قدر و قیمت ہے جو دنیا کو خیر آباد کہہ کے نبی علیہ السلام کے دین کے لیے محنت کرتے ہیں. فرمایا اہل صفتی اضیاف الاسلام, صفہ میں پڑھنے والے اسلام کے مہمان ہیں. ان میرے گھر میں مہمان آئے, کوئی اس کی خدمت کرے, میرا دل باغ و باغ ہو جاتا ہے کہ یار یہ کتنا میرا مخلص ساتھی ہے, مہمان میرا تھا تو خدمت اس نے کی ہے. تو میں نے کہا مہمان ہو اسلام کا, اگر ہم خدمت کریں گے تو حضور علیہ السلام کتنے راضی ہوں گے. فرمائیں گے کہ یہ میرے اسلام کا مہمان تھا اور میرے اسلام کی مہمان کی اس نے خدمت کی, اس نے تعاون کیا کتابوں کی صورت میں, مالی امداد کی صورت میں. تو میرے آقا علیہ السلام کی کتنی شفقتیں اس بندے کو نصیب ہوں گی کہ جو دین کے طالب علم کی مدد کرے گا. اللہ ہمیں اپنے دینی مدارس کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور جو دین کے طلباء ہیں انہیں ہر لحاظ سے ہمیں سپورٹ کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے.